मार्का हक के बाद हिंदुस्तान जान चुका, रिवायती मैदान जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुस्तकबिल की जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। दिफाई तैयारी का सफर सिर्फ नए हथियार खरीदने तक नहीं, नई सोच, तरबियत और तहकीक से भी है। अफगानिस्तान हिंदुस्तान की इमा पर दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही बंद करे, अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के मराकज़ खत्म करे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमीशन और टोरंटो, मॉन्ट्रियल और वैंकूवर में कायम पाकिस्तानी काउंसिल खानों के ज़ेर एहतमाम मार्का हक की तकरीब इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाई गई, जहां अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भरपूर अंदाज में खराज अकीदत पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं है। आपको बता रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं है। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए अमरीकी तजवीज़ पर अपना जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मतन का तफसीली जायजा लेने के बाद जवाब इरसाल किया गया। ईरान ने तमाम पहलुओं पर गौर के बाद ही अपना जवाब भेजा। मुजव्वज़ा मंसूबे के मुताबिक इस मरहले पर मुज़ाकरात में खित्ते में जंग के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी। तेहरान के जवाब में खास तौर पर जंग के खात्मे और खलीज समेत आबनाए हुर्मुज में बहरी सलामती पर तवज्जो मरकूज की गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान को शिकस्त दे चुके हैं, ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान में 70% के करीब अहदाफ हासिल कर चुके हैं। मजीद अहदाफ पर हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। हमले ना भी किए तो ईरान को बहाली में कई साल लगेंगे। ईरान का अफजूदा यूरेनियम मलबे तले दबा हुआ है। अमरीकी स्पेस फोर्स निगरानी कर रही है। They are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that if somebody walked in, they can tell you his name, his address. Anybody get near the place, we will know about it and we'll blow them up. मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। कराची में अल-फलाह शोबे तफ्तीश पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करके इससे कबल मार्केट में जाली करेंसी फरोख्त का मंसूबा नाकाम बना दिया। तफसील बताएंगे नज़ीर शाह। जी नज़ीर। देखें, अल-फलाह शोबे तफ्तीश पुलिस है जिसने खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इससे कबल मार्केट में जाली करेंसी फरोख्त करके उसे फैलाने का मंसूबा नाकाम बनाते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन कैस खान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान कम कीमत पर जाली करेंसी फरोख्त करते थे। 5000 का जाली नोट 1000 रुपये में फरोख्त किया जाता था। इन मुलजमान से 2 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद की गई है। कैस खान का कहना है कि 5000 वाले जाली नोट इंतहाई महारत से तैयार किए गए, जिन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। मुलजमान ने असल 30,000 रुपये के बदले जाली 1 लाख रुपए फरोख्त करना थे और जाली करेंसी के जरिए मार्केट में माली फ्रॉड किया जाना था। गिरफ्तार मुलजमान में साजिद अली शाहानी, सद्दाम हुसैन जतोयर, कुमैल हमजा शामिल हैं। ये मुलजमान शहरियों को असली नोट जाहिर करके नुकसान पहुंचा रहे थे और मुलजमान से मजीद अहम उनकी शफात भी मुतवक्किल और मजीद गिरफ्तारियां भी मुमकिन तौर पर इसमें होनी है। इन गिरफ्तार मुलजमान में 2 मुलजमान ऐसे हैं जिनमें पहले भी उनका मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है और ये भी बताया जा रहा है कि जाली करेंसी के कारोबार के खिलाफ अब क्राइम को मजीद तेज किया जाएगा ताकि ऐसे अनासर को कटहरे में लाया जा सके। जी नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। कराची में मौजको पुलिस ने गुटका, मावा और छालिया की तरसील की कोशिशों को नाकाम बना दिया। पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में गुटका और मावा बरामद किया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अफजल खान। जी अफजल।
جی دیکھیے، اس حوالے سے ایس ایس پی کے ہماری سنگھار ملک کا کہنا ہے کہ موجودہ پولیس نے مختلف کارروائیوں میں 5 ملزمان کو گرفتار کر کے گٹکا ماوا اور چھالیوں کی ترسیل کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ پہلی کارروائی میں میران کار سے بڑی مقدار میں انڈین گٹکا برآمد ہوا اور شمس الرحمان نامی شخص کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسری کارروائی میں ایک رکشے سے جو ہے وہ چھالیا اور مضر صحت سے ماوا بڑی مقدار میں برآمد ہوا اور کامران نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح تیسری کارروائی میں آلٹو کار سے انڈین گٹکے کی بڑی کھیپ برآمد کی گئی اور 3 ملزمان جن کے نام ارشد، گلزمان اور مدثر بتائے جاتے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ان تمام گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید پوچھ گچھ بھی جاری ہے۔ افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر ترقیاتی کام جاری ہے جس کے باعث ٹریفک روانی متاثر ہے۔ اپڈیٹ جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ آصف بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ایم اے جناح روڈ کے اوپر، جہاں پر گرین لائن بس سروس کا کام جاری ہے۔ ایک تو یہاں پر گرین لائن بس سروس بنائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ واقع جو سڑکیں ہیں، مین ایم اے جناح روڈ ہے، اس کی چوڑائی کم ہو گئی اور جگہ جگہ ایم اے جناح روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہ بالکل سی بریز کے قریب ہے اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس روڈ پر کئی عرصے سے، کافی دنوں سے یہاں پر اس روڈ کی کٹنگ کر کے اس روڈ کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پاتے اور اکثر موٹر سائیکل جو ہیں وہ سلپ ہو جاتی ہیں۔ تو شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک جانب جہاں پر یہ بس منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہ ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں، اس کے اطراف کی جو روڈز ہیں ان روڈز کی حالت بھی درست کی جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ آرام سے اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایم پی اے کے ڈیرے پر فائرنگ، تھانہ درجانہ دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں 6 ملزمان نامزد اور 3 نامعلوم افراد شامل ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں 4 افراد جاں بحق اور لیگی ایم پی اے سمیت 4 افراد زخمی ہوئے تھے۔ 2 زخمیوں میں ایم پی اے ایوب گادی شامل ہیں، ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آر پی او کے مطابق واقعہ خاندانی رنجش کے باعث پیش آیا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 خیابان اتحاد پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ڈیلیوری رائڈر جاں بحق ہو گیا۔ 25 سالہ شاہد سڑک پر تڑپتا رہا جبکہ ذمہ دار ڈرائیور گاڑی سمیت موقع سے فرار ہو گیا۔ شاہد کی میت تدفین کے لیے آبائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خان روانہ کر دی گئی۔ افضل خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے روزی روٹی کمانے کے لیے کراچی آنے والا جواں سال فوڈ ڈیلیوری رائڈر ٹریفک حادثے میں جان بحق۔ مبینہ طور پر تیز رفتاری سے آتی گاڑی نے موٹر سائیکل پر سوار شاہد کو ٹکر ماری جس سے وہ لہو لہان ہوا۔ جناح اسپتال لائے تو ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی۔ عمر 25 سال ہے۔ ڈیڈ باڈی وہاں پڑی ہوئی تھی، جسم کے کافی حصوں پر اس کے چوٹ آئی ہوئی تھی، جس کی بنا پر پھر انہیں جناح منتقل کیا۔ متوفی شاہد اپنے 4 بہنوں اور ایک بھائی کی کفالت کرتا تھا۔ جاں بحق نوجوان کے ساتھ کام کرنے والے فوڈ ڈیلیوری رائڈرز نے مطالبہ کیا ہے کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے۔ تحفظ تو ویسے بھی نہیں ہے، انشورنس وغیرہ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، بس اللہ بخیر خیریت سے چلائے۔ کتنے چلے گئے، آج تک تو کوئی ڈرائیور نہیں پکڑا گیا۔ پولیس نے جناح اسپتال میں ضابطے کی کارروائی کے بعد شاہد کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ لاہور میں صبح سویرے آسمان پر بادلوں کے ڈیرے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے۔ صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جبکہ رات کے گرد آلود ہوائیں چلنے کے ساتھ مختلف مقامات پر ہلکی بوندا باندی اور بارش ہوئی، جس سے موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ گرمی کی شدت میں کمی واقع ہو چکی ہے اور اس وقت شہر کا موسم سہانا ہے، خوشگوار ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے، جس سے موسم جو ہے وہ مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو جائے گا اور گرمی کی شدت میں واضح طور پر کمی آئے گی۔ جی